ایک رشین ریسرچر ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے انسانی تجرباتی مریض زندہ اور ٹھیک ہوں گے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی منظر بالکل الٹا تھا۔ وہ دوست کی چیخیں سنتا ہے اور اس کے سامنے ایک لاش پڑی ہے جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خود دجال اس کمرے میں آ کر گزرا ہو۔ جو زندہ بچے تھے ان کے بازو اور ٹانگوں سے گوشت کے ٹکڑے نوچ لیے گئے تھے، انگلیوں کی ہڈیاں باہر جھلک رہی تھی اور چہروں کی کھال ادھڑ چکی تھی۔ ریسرچر دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ کیسی جہنم ہے، یہ تو بالکل ویسا نہیں ہوا جیسا تجربہ سوچا گیا تھا۔ یہ ڈرامنا منظر مشہور رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا تھا تو آئیے کہانی کے آغاز سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی اس اردو انفوگرافکس کی ایپیسوڈ میں دی رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ۔ 1940 کی دہائی کے آخر میں سوویت دور کے ریسرچرز نے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا جو انسان کو طویل عرصے تک جگاتا رکھ سکتا ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ ایک کارآمد چیز سمجھی جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن فوجیوں کو اس طرح کی پلز دی جاتی تھی جو انہیں 2 دن جگائے رکھتی تھی۔ امریکی اور برطانوی فوجیوں کو بینزیڈرین دی جاتی تھی، مگر سوویت چاہتے تھے کہ وہ ایک نئی دوا بنائیں جو 3 دن کے نشے کے بعد انسان کو مکمل طور پر برباد نہ کرے۔ انہوں نے واقعی کچھ خاص بنایا تھا، لیکن ان کی جانچ کے لیے انسانوں پر تجربہ کرنا ضروری تھا۔ اس زمانے میں قیدیوں کی کمی نہیں تھی اور جہاں قیدی ہوں وہاں اخلاقیات کی فکر کون کرتا ہے۔ انہوں نے ایک سیلڈ کمرہ تیار کیا جہاں 5 قیدی رکھے گئے۔ اس کمرے میں دوائی کو گیس کے طور پر داخل کر دیا جاتا تھا اور آکسیجن کی سطح بھی چیک کر سکتے تھے۔ قیدیوں کو خشک کھانا دیا گیا، ہر ایک کے لیے ایک بستر لیکن بغیر بستر کی چادر کے، پینے کا پانی اور ایک ٹوائلٹ رکھا گیا۔ ریسرچرز مائکرو فونز کے ذریعے قیدیوں کی آواز سنتے تھے اور کیمروں سے ان پر نظر رکھتے تھے۔ باہر کی دنیا سے رابطہ صرف 5 انچ موٹی کھڑکیوں کے ذریعے تھا جن میں سے صرف دھندلا سا سایہ ہی نظر آ سکتا تھا۔ شروع کے 3 دن سب کچھ نارمل رہا، قیدی خوش نظر آ رہے تھے اور گیس اپنا کام کر رہی تھی، جس پر ریسرچرز بھی مطمئن تھے۔ ایک ریسرچر دوسرے سے کہتا ہے، نازمت کمال کا مذاق ہے، ذرا انتظار کرو، دنیا دیکھے کہ ہم نے کیا بنایا ہے اور پریزیڈنٹ بھی خوش ہو جائیں گے۔ قیدیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ 30 دن جاگتے رہے تو انہیں آزادی مل جائے گی۔ ان کے لیے یہ سودا بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن چوتھے دن کے بعد فضا بدلنے لگی۔ قیدی جنگ اور اپنے خوفناک تجربات کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ اپنے ڈرامہ اور بھیانک یادوں کو دہراتے رہے۔ 5ویں دن حالات اور خراب ہو گئے۔ وہ پاگل پن کے آثار دکھانے لگے، اپنے آپ سے اور غیر موجودہ چیزوں سے باتیں کرنے لگے۔ انہیں ایک دوسرے پر شک ہونے لگا اور وہ مائکرو فونز میں سرگوشیاں کر کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ ریسرچر جانتے تھے کہ نیند کی کمی دماغ پر کتنا برا اثر ڈالتی ہے۔ 5 دن بعد انسان کا دماغ ہی اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہم حقیقت لگنے لگتے ہیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سب نیند کی کمی سے ہو رہا تھا یا گیس کی وجہ سے۔ 6واں دن گزرا، 7واں دن گزرا اور 8واں دن گزرا۔ 9ویں دن شک اور بڑھ گیا۔ ایک آدمی اچانک چیخنے لگا، ایسی خوفناک چیخیں جو شاید کسی نے بھی نہ سنی ہو۔ وہ کمرے میں بھاگ بھاگ کر چلاتا رہا، اتنا چیخا کہ لگتا تھا اس کے گلے کے تار پھٹ گئے، کیونکہ کچھ گھنٹوں بعد وہ بس کھلونوں کی طرح چرچرانے لگا۔ چند دن بعد کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ کیمروں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آکسیجن لیولز صاف تھے کہ 5 لوگ زندہ ہیں۔ سوال یہ تھا وہ سب کہاں تھے؟ ریسرچرز تجربہ روکنا نہیں چاہتے تھے، مگر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے انٹرکام پر کہا، ہم مائکرو فون چیک کرنے کے لیے کمرہ کھول رہے ہیں، دروازے سے پیچھے ہٹ جاؤ اور زمین پر لیٹ جاؤ ورنہ تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ جو ہماری بات مانے گا اسے فوراً آزادی ملے گی۔ اندر سے ایک ہی آواز آئی، ہمیں آزادی نہیں چاہیے۔ یہ کیا تھا؟ کیا وہ اس گیس کے عادی ہو چکے تھے؟ ریسرچرز نے کہا، اب ہمیں کمرہ کھولنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے وینٹ کھولے اور تازہ ہوا اندر آنے دی تاکہ باقی گیس باہر نکل جائے، لیکن پھر اندر سے چیخیں سنائی دیں۔ قیدی فریاد کر رہے تھے کہ وہ گیس دوبارہ دی جائے۔ 15ویں دن دروازہ کھولا گیا، اندر ایک قیدی مردہ پڑا تھا۔ منظر وہی تھا جیسا ہم نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا، آدھا کھایا ہوا جسم اور باقی زخمی لوگ۔ قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ ان کے زخم شاید خود ساختہ تھے۔ انہوں نے اپنی چھاتی کی جلد اور پٹھے خود ہی پھاڑ ڈالے تھے، یہاں تک کہ ان کے پھیپھڑے نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر آدمی نے اپنے اوپر خود ہی ایک خوفناک سرجری کی ہے۔ کچھ خون کی شریانیں نکالی گئی تھیں مگر وہ کام کر رہی تھیں۔ اندرونی اعضاء فرش پر کسی نمائشی چیز کی طرح رکھے تھے اور وہ اپنے ہی جسم کا گوشت کھا رہے تھے خوشی خوشی۔ ریسرچرز نے بیک اپ مانگا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے قیدی چیخ رہے تھے کہ ہمیں وہ گیس واپس چاہیے۔
जब फौजी आए तो कैदियों को निकालना आसान ना था। एक कैदी ने एक फौजी का गला नोच डाला और दूसरे ने एक सिपाही के अज़ा काट डाले। कुल 5 फौजी मारे गए। यकीन करें, कुल 5 फौजी उन आधे मरे हुए कैदियों ने मार डाले। कैदियों को निकालने के बाद डॉक्टरों ने इनमें इतनी मॉर्फिन इंजेक्ट की कि किसी बड़े जानवर को भी बेहोश कर दे, मगर वो अब भी वहशी जानवरों की तरह लड़ रहे थे। एक कैदी इतना खून बहा बैठा कि उसका दिल बंद होने लगा, मगर वो फिर भी चीखता रहा, मुझे गैस दो, मुझे गैस चाहिए। डॉक्टर्स में से एक की भी हड्डियां टूट गई। आखिरकार 3 कैदियों को काबू में करके एक महफूज जगह मुंतकिल किया गया। रिसर्चर्स ने एक दूसरे से कहा, ये तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। शायद नाजी, बरतानवी और अमरीकी सही थे कि वो बस अपने फौजियों को आम नशा आवर दवा देते थे। सर्जन्स ने कैदियों के जिस्मों को जोड़ने की कोशिश की। एक पर ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन उसने ज़बरदस्त मज़ामत की। जब आखिरकार उसे बेहोश करने की दवा दी गई तो उसका दिल बंद हो गया और वो वहीं मर गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि इसकी 9 हड्डियां टूटी हुई थीं और पूरे जिस्म के पट्टे फटे हुए थे। दूसरे मरीज पर फैसला हुआ कि मजीद मौत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए इसे बेहोश करने की दवा नहीं दी जाएगी। इसे जोड़ दिया गया, टूटे हुए अज़ा सी दिए गए और जिल्द को पैबंद लगा दिए गए। हेड सर्जन ने कहा, ये आदमी इन जख्मों के बाद जिंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा काम वाकई कमाल है। दूसरा कैदी अपने ऑपरेशन के दौरान भी भेड़िए की तरह हंसता रहा। वो बार बार कहता, मुझे वो गैस चाहिए, वही नशा मुझे जागने के लिए चाहिए। सर्जन ने सोचा, अगर ये अपने ही खाल नोचने वाले ना होते तो बहुत अच्छे नाइट शिफ्ट के चौकीदार या क्लीनर्स बन सकते थे, लेकिन इन पर हाथ धोने तक का भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर एक साबका KGB एजेंट के जहन में ख्याल आया, क्यों ना इनको दोबारा वही गैस दी जाए। जब ये हाई रहते हैं तो बस ज्यादा एक्टिव और थोड़े पागल होते हैं, मगर बर्दाश्त के काबिल। मसला तो तब शुरू होता है जब वो नशा उतरता है। इन्हें दोबारा वो गैस दी गई और वो ठीक नजर आने लगे, लेकिन फिर अजीब वाकया हुआ। मशीन पर दिमाग की सरगर्मी पागलपन जैसी नजर आई, फिर अचानक बंद हो गई। एक और कैदी मर गया। लगता था कि आखिरी खुराक ही इसके लिए मौत का बाइस बनी। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये वाकया वाकई सच्चा था। असल में इस तजर्बे की कोशिश हकीकत नहीं, ये सिर्फ एक इंटरनेट कहानी है जिसका साइंस या तारीख से कोई ताल्लुक नहीं। सच ये है कि नींद की कमी वाकई अजियत है और फौजें इसे इस्तेमाल भी करती रहीं, लेकिन जो कुछ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट में बयान हुआ वो सब सिर्फ फर्जी कहानी है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, वहां इस तरह के और भी वाकयात तफसील से बयान हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, हकीकत बनने के लिए नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।